نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے افطار کے دعا کے حوالے سے پوچھا ہے کہ افطار کی اگر دعا نہ مانگی جائے تو کیا حکم ہے اور دعا کا کیا حکم ہے۔ تو دیکھیں، جو افطار کی دعا ہے، افطار کی دعا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بھی ہے، اور یہ سنت ہے افطار کی دعا مانگنا، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے ابو داؤد شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطار کے وقت یہ دعا پڑھی، اس میں یہ موجود ہے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یعنی یا اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیری دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا افطار کی دعا کے حوالے سے یہ فرمان موجود ہے۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو تو افطار کے بعد یہ دعا پڑھو: اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یعنی اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمام روزے داروں کی مثل اجر لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہ آئے گی۔ تو یہ بہجت الباحث عن زوائد مسند الحارث جلد اول کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو یہ افطار جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو جس طرح یہ دعا پڑھی اس کے علاوہ دیگر دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اور اس میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو عموماً عوام میں یہ بات رائج ہے کہ وہ افطار سے پہلے دعا مانگتے ہیں، تو افطار سے پہلے دعا مانگنا یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہی ہے کہ افطار کے بعد دعا پڑھی جائے، چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 631 پر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ افطار کے بعد پڑھی جائے۔ اور رہی بات کہ اگر کوئی افطار کی دعا نہیں کرتا تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور یہ ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اس میں اپنی دعاؤں کو قبول کروانے سے یہ محروم ضرور رہا ہے، لیکن اس کا روزہ بہرحال ہو جائے گا۔ واللہ اعلم ورسولہ